اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 ہم پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، حیا محسوس نہیں کرتا۔ یستحیی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں حیا محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا، عار محسوس کرنا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی شرم محسوس نہیں کرتا، ان کے یضربا۔ اچھا، یہ ضربہ یضربو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے مارنا۔ جیسے اردو میں لفظ ہوتا ہے نا ضرب المثل، اس کا مطلب ہوتا ہے مثال کو بیان کرنا، ضرب المثل مثال کو بیان کرنا، تو اسی سے ہے ضربہ یضربو، یعنی یہ ضرب جو ہے ضرب المثل والا، یہ عربی کے اسی ضرب سے آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اللہ تعالیٰ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے۔ مثلا، مثال، ما جو، بعوضتاً، مچھر، اس کا مطلب ہوتا ہے مچھر، مچھر کی، فا کا مطلب پس، ما وہ جو، فوقہ ہا اس کے اوپر ہے، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوقہ اس سے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز، یعنی اس سے بھی کوئی حقیر اور کمتر، جیسے ہم عام روٹین میں کہتے ہیں اس اور کوئی اور بڑی مثال دے، یعنی بعض اوقات بڑی مثال چھوٹی مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ جب اللہ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز، یعنی اس سے بھی کوئی کمتر اور حقیر چیز مثال بھی بیان کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بس بے شک وہ لوگ، اما بے شک الَّذِينَ وہ لوگ، اما ہوتا ہے بہرحال، اما الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، عَلِمَ يَعْلَمُ کا مطلب جاننا، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، اَنَّهُ کہ یہ جو ہے الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں اس کی تفسیر بیان کر دوں۔ اصل میں قرآن پاک میں جیسے مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے، اس طرح کئی ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو تو وہ سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ جو قرآن پاک بہت اعلیٰ حقائق اور دلائل بیان کرتے ہیں نا، جو مطلب ظاہر ہے جو بندہ نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوگا بھی، چلو وہ یہاں تک تو مان سکتا ہے کہ بھی باقی اس دنیا کا کوئی نظام چلانے والا ہونا چاہیے اس طرح، لیکن جنت جہنم کا کنسیپٹ، یہ چیزیں اس کے ذہن میں نا صحیح سے فٹ نہیں آتی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ متشابہات، کچھ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو اس کے مشاہدے میں، انسان کے مشاہدے میں موجود ہوں، تاکہ وہ اس کو ملا کے تھوڑا بہت اس کے بارے میں سمجھ سکے۔ جیسے اب یہاں پہ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ لے کر بھاگ جائے تو یہ اسے واپس نہیں چھین سکتے۔ یعنی اب یہ مثال ایسی مثال ہے کہ ہر کم سے کم عقل، کچھ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جو کم سے کم عقل بندوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو ایسے یہ ان تمثیل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، جیسے مکھی والی مثال ہے، اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ جن کو تم بتوں کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ اتنے مطلب کیا کہتے ہیں نا قدرت رکھنے والے، اتنے بھی وہ اس چیز پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ مکھی بنائیں۔ وہ تو ہم انسانوں کو بھی جن کو پکاریں گے، جن کو بھی پکارتے ہیں، جنات جو بھی چیزیں ہیں، سورج چاند جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں، ان میں کسی میں بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ مکھی بنا سکیں۔ پھر بتوں کے بارے میں اور ان کی جناب تذلیل کرنے کا ایک پہلو اس طرح بیان کیا کہ چلو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ لے کے بھاگ جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں چھین سکتے۔ یعنی ہم انسانوں کے لے لو، ہم بھی اتنے بے بس ہیں کہ ہم سے بھی اگر کوئی چیز مکھی لے کے چلی جائے تو ہم نہیں لا سکتے نا، یعنی ہم اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو وہ یہ مثال بیان کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کم سے کم عقل بندے کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ بھی ہاں میں جو ساری زندگی سے کام کرتا آ رہا ہوں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، اس میں اتنا قدرت بھی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، اور میں ان سے پھر اولاد مانگتا ہوں، بارش مانگتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہوں، وہ تو یہ مکھی سے چیزیں واپس نہیں لے سکتے۔ تو یعنی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی ذہن میں وہ بات فٹ ہو جائے، اسے سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی وہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی وہ مثال کیا ہے، کس چیز کی ہے۔ تو یہی آیت ہی، اس کو ہم مکمل کریں گے اگلے حصے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔